عمران خان کا سعودی عرب کو ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل میں معاملہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا، یہ بیسیکلی 1982 میں یہ معاملہ سٹارٹ ہوا جب افغانستان کی پہلی جنگ تھی۔ امریکہ 1982 میں افغانستان میں انوالو ہو گیا تھا، اور امریکہ سے جو بھی چیزیں آتی تھیں سعودی عرب کے راستے آتی تھیں، وہ پیسے ہوں، ڈالر ہوں یا اسلحہ ہو، تو پاکستان کا سعودی عرب کا معاہدہ اس دور میں ہونا بنتا تھا۔ اور حکمران کون تھا؟ ایک ڈکٹیٹر عامر ضیاء الحق۔ اس کے بعد جو دوسرا جو معاہدہ ہوا وہ ہوا 2005 کے اندر۔ 2005 میں کیا تھا؟ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل مشرف موجود تھا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب دوبارہ افغانستان کی دوسری جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ امریکہ دوبارہ انوالو ہو چکا تھا، اور دوبارہ ایک اور خفیہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہو گیا۔ لیکن اس معاہدے کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی سوائے ٹریننگ کے اور اسلحے خریدنے اور بیچنے کے، لیکن اس میں ٹرانسفر کرنا فوج کو باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پلیس کرنا وہ شامل نہیں تھا۔ پاکستان کی خواہش ضرور تھی پاکستان کی فوج کی، لیکن ادھر سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن یہ جب دور ختم ہوا تو 2021 کا دور آیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اوپر حملے کی دوبارہ باتیں ہو رہی تھی غزہ کی جنگ سے پہلے۔ تو ایران اس ٹائم پہ سعودی عرب نے دوبارہ کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، اور معاہدہ کرنے لیکن اس ٹائم بدقسمتی سے سعودی عرب کی بدقسمتی عمران خان حکومت میں تھے، اور عمران خان نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ 2021 سے 2022 تک وہ معاہدہ، وہ اس کی کاپی عمران خان کی ٹیبل کے اوپر پڑی رہی، عمران خان نے اس کے اوپر سائن ہی نہیں کیے، مطلب خاموشی سے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہ پہلا ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، اور دوسرا ایبسلیوٹلی ناٹ بعد میں ہوا جب امریکہ کے صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ اڈے دیں گے امریکہ کو کہ نہیں دیں گے۔ وہ اڈے کس کے لیے چاہیے تھے؟ اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ افغانستان سے ان کا معاہدہ ہوا ہے، یہ افغانستان پہ حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر مہینے ان کو پیسے دیتے ہیں، ڈالر پے کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے لینے تھے؟ یہ بیسیکلی ایران کے لیے ہی لینے تھے۔ اب آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ پٹواری یہ کیوں کہتے تھے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان نے امریکہ کو تو ناراض کیا، کیا سعودی عرب کو بھی ناراض کر دیا بھی۔ ہم تو سمجھتے تھے وہ کوالالمپور کانفرنس میں جب عمران خان نے بتا دیا تھا کہ اردوغان کو کہ سعودی عرب نے کہا کہ ہم تمہارے بندے واپس بھیج دیں گے اگر تم کانفرنس میں گئے، تو اردوغان نے عمران خان کو بیک سٹیپنگ کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ اوپنلی کہ عمران خان اس وجہ سے نہیں آیا۔ لیکن اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عمران خان نے بیسیکلی سعودی عرب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا ادھر فوجیں نہ بھیجنے میں۔ کیوں؟ نقطہ ایک ہی تھا، ہم کسی کی فوج جنگ میں شامل نہیں ہوں گے کسی کے ملک میں، کیونکہ اس میں یہ سعودی عرب کو کس چیز کے لیے فوج چاہیے آپ کی؟ وہ تو آگے 40 ملکوں کی ایک فوج بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کا سربراہ بھی کو پاکستانی سابقہ جنرل لگایا ہوا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو یہ فوج کیوں چاہیے تھی؟ ظاہر ہے کسی دوسرے ملک میں انوالو ہو سکتے تھے، لیکن اس معاہدے میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ پاکستان تو سعودی عرب کی مدد کرے گا جب بھی وہ کال کرے گا، لیکن پاکستان سعودی عرب کو کال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب کو پتا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ تو کبھی بھی ہو جائے گی، اور میری ساری انویسٹمنٹ کدھر ہے؟ انڈیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، عمران خان کے رجیم چینج کے اندر عربوں کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ کا بھی ہاتھ ہے۔